الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیت کر لیتے ہیں کہ جتنی نیت اچھی زیادہ ہوگی ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ لہٰذا آپ اسلامی بھائی نیت فرما لیجیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے اور ثواب کمانے کے لیے بیان سنیں گے۔ جو کچھ بھی آپ سنیں گے اس کو یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے لیے نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن تم میں سے میرے زیادہ قریب تک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں رہ کر مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے یوں تو بے شمار مقام پر یہ فرمایا کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہے وہ نعمتیں تمہارے عقل و شعور سے بھی بہت زیادہ معتبر، یعنی یہ کہ جو چیز ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے اچھا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی، اور اتنا عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم پھر اللہ کی کتنی نعمتوں کو شمار کرو گے، اللہ کی کتنی نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کو گن نہیں سکتے اور نہ ہی ہم ان کا انکار کر سکتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن انسان کے عقل و دماغ میں یہ باتیں بہت جلدی نہیں آتی کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے وہی ہمارے لیے عافیت بخش ہے اور فائدے کی چیز ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے مخلوق کو کچھ چیزیں بتانے کے لیے، کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے دوسری مخلوق کا وسیلہ بتاتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتا تو بعض والوں کہتے ہیں کہ تو اپنے انداز میں سمجھانا، تیری بات اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی بنائی ہے
جو انسان کے لیے یہ کھلی بات ہے اور کھلی کتاب ہے وہ سمجھ لے، لیکن پھر بھی نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ چند چیزوں سے سمجھاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے تم اپنے لیے بھلا سمجھتے ہو، مگر وہ تمہارے لیے بھلا نہیں ہوتا، وہ تمہارے فائدے کی چیز نہیں ہوتی۔ تمہارا عقل کہتا ہے، تمہاری سوچ، تمہاری سمجھ، تمہاری فکر یہ کہتی ہے نہیں یہی میرے لیے ٹھیک ہے، مگر حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جسے تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو، لیکن حقیقتاً اسی چیز میں تمہاری بھلائی ہوتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا جو ہے مسلمانوں کے لیے آزمائش کا گھر ہے، اس میں انسان کو اتنا ہی اپنے لیے چاہت کرنی چاہیے جتنے کی ضرورت ہو۔ جہاں ہمیں ضرورت نہیں اس چیز کی خواہشات بھی ہمیں دل میں نہیں لانا چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اس کے متعلق میں آپ کو کسی چیز کا اگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں آپ نے بے شمار مقام پر دیکھا ہوگا کہ چند پرندے جمع ہو کر وہ دانہ چگتے ہیں، یا پھر گھروں میں آپ نے مرغیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر دانے چگتی ہے، وہ اپنی چونچ میں چند دانے لیتی ہے اور کھا لیتی ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ مرغی یا پھر کچھ پرندے اپنے لیے بچا کر رکھتے ہو۔ ہاں کچھ پرندے ہیں ایسے، لیکن اکثریت ایسے ہیں جو اپنے لیے نہیں بچاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ان مخلوق کے ذریعے ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اے میری مخلوق، اے میرے بندے، ذرا دیکھ تو صحیح کہ وہ اپنے رب پر کس قدر اعتماد بھروسہ کرتی ہے کہ جو کچھ اسے بر وقت ملا ہے، اسے کرنٹلی ملا ہے، اسی پر وہ بس کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے، اس کا دل کا یہ اندر کا ابھار یہ کہتا ہے کہ جو رب مجھے ابھی کھلا رہا ہے وہ بعد میں بھی کھلائے گا، اس لیے وہ نہیں بچاتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں ہمیں اپنے لیے اتنا ہی کچھ اکٹھا کرنا چاہیے جہاں تک کہ ہماری ضرورت ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کو اور آسان کرتے ہوئے ایک اور اگزامپل دیتا ہوں، اور اس کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں خود اپنے لیے فیصلہ کرتا ہوں اور اپنے لیے سوچیں کہ واقعی حقیقتاً ہمیں اپنے لیے کیا کیا سوچنا چاہیے۔ چنانچہ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ ایک چھوٹی ایک کام سے کسی کام کے غرض سے کہیں جا رہی تھی، تو اسے شہد گرا پڑا ہوا نظر آیا۔ اس شہد کو دیکھ کر اس کے منہ میں، چونٹی کی کیڑی کے منہ میں پانی آ گیا، اور وہ کہنے لگی اپنے آپ سے کہ آج سے پہلے اتنا لذیذ، اتنا میٹھا اور اتنا بہترین پھل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے اندر یہ چاہت آئی کہ ایک بار اس کو چکھ کر دیکھیں۔ پیاری پیاری اسلامی بھائی، وہ چونٹی آگے بڑھی اور شہد میں سے کچھ چکھ لی اور پھر اپنے کام کو جانے لگی۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا میٹھا، اتنا بہترین یہ شہد ہے، اس میں اتنی مٹھاس ہے، اتنا ہی نہیں اور مجھے چکھنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائی، تو وہ چونٹی پھر آگے بڑھی اور پھر اس میں سے ذرا شہد میں سے چکھا۔ اس کی لالچ بڑھتی چلی گئی کہ اتنی اچھی چیز مجھے ہاتھ آ گئی ہے، اتنا میٹھا شیریں چیز میرے پاس ہے اور میں صرف چکھ کر چھوڑ دوں؟ مجھے تو کم وقت میں زیادہ لطف، زیادہ مزہ چکھنا۔ پھر اس چوٹی نے شہد پر ہی اپنا پڑاؤ ڈالا، یعنی کہ
وہ کم وقت میں چاہتی تھی بہت سارا شہد میں اپنے پاس اکٹھا کرنا، اس لیے وہ چونٹی شہد کے اوپر آ کر لوٹ پوٹ کرنے لگی تاکہ بہت سارا شہد میرے جسم پر لگ جائے، پھر بعد میں اس سے مزے لیتے، وہ بہت مزے کرنے لگے۔ لیکن جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہاں بہت ساری شہد اب میرے پاس آ چکی ہے، اب مجھے میرے مقصد کی طرف جانا چاہیے، اب مجھے اس شہد کو چھوڑ کر مجھے اپنے کام کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، اس چونٹی نے اپنا قدم آگے بڑھانا چاہا، مگر شہد کی چپچپاہٹ، شہد کی قدر، شہد کی مٹھاس اس کے پاؤں کو جکڑ لی۔ اب وہ لاکھ چاہے کہ وہ اپنا قدم آگے بڑھائے، مگر شہد سے وہ اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پایا، اسی میں اس کا دم گھٹ گیا، وہ چونٹی اسی میں مر گئی۔ دانا کا عقل مند کا قول ہے، کہنا ہے کہ یہ دنیا بھی ایک شہد کی بوند کی مانند ہے، یہ دنیا بھی ایک شہد کی بوند کی مانند ہے، اس سے اتنا ہی ہمیں چکھنا چاہیے، یعنی اس دنیا سے ہمیں اتنا ہی لگاؤ رکھنا چاہیے جتنے کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت ہے۔ یقیناً میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر وہ چونٹی اپنی ضرورت کے مطابق چکھ کر اپنے آپ کو بس کر لیتی تو اس کی جان بچ سکتی تھی، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لالچ ہرس نے اس کے مزے پن میں اس کی جان لے لی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس دنیا میں آنے والا انسان بھی اپنے آپ کو دنیا سے اتنا لو لگا لیتا ہے، اپنا دل اس دنیا سے اتنا دے بیٹھتا ہے، اپنے دل میں دنیا کی محبت اتنا پیدا کر لیتا ہے کہ اس میں لالچ ہرس آ جاتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، اس میں مجھے زیادہ کامیابی ہے، پھر وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، پھر وہ یہ یاد نہیں رکھ پاتا کہ میری اس دنیا کے بعد، میری اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اتنا ہی ضرورت مند سمجھنا چاہیے جتنے میں ہمارا گزارا ہو سکے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کی لالچ، دنیا کی چاہت حرام و گناہ ہے، نہیں، لیکن دنیا کی چاہت ہمیں آخرت کی محبت سے دور کر دیتی ہے۔ انسان صرف قبر حشر کو بھول بیٹھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے، وہ اس سے یقین کامل ہے کہ دنیا میں آنے والے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس نے کہیں نہ کہیں قرآن کریم میں پڑھا ہوگا، کہیں نہ کہیں علماء سے سنا ہوگا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر پھر بھی وہ دنیا سے جب دل لگا لیتا ہے تو ایسے جیتا ہے جیسے اب اسے کبھی مرنا نہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول ہمیں یہی سبق، یہی درس دیتا ہے کہ دنیا میں ہمیں جب تک رہنا ہے اتنا ہی ہم اس کی فکر کریں۔ جیسے کہ میں آپ کو پیارے اسلامی بھائیوں کچھ اگزامپل دیتا ہوں۔ انسان دنیا کے اندر ضرورت کی ہر چیزیں اکٹھی کرنی چاہت اور اس کی کوششوں میں اپنے وقتوں کو گزار دیتا ہے۔ جیسے فور ایگزامپل پیاری اسلامی بھائی کہ ایگزامپل کسی کو سفر درکار ہے، وہ بہت کم وقت میں سفر کر سکتا ہے، جیسے کہ ہم جگہ کا اعتبار لیں تو کرنول لے لیں کہ کوئی جانتا مجھے کرنول جانا 1-2 گھنٹے کا راستہ ہے، جیب میں چند روپے رکھ لے گا، پانی کی ایک بوتل رکھے تو بخوشی وہ جانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ پتہ ہے 1-2 گھنٹے کا سفر ہے، 4-5 گھنٹے میں تو واپسی ہے، تو پیاری اسلامی بھائی وہ زیادہ کی چاہت نہیں رکھے گا، لیکن ہاں اسی انسان کو اگر یہاں سے حیدرآباد بھیج دیا جائے یا پھر اس کو حیدرآباد چھوڑ کر کے احمد آباد ادر اسٹیٹ میں الگ جگہوں پر تو دور کا سفر ہو وہاں جانا پڑے اور اس کو کہے ایک پانی کی بوتل پر گزارا کرتا ہے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً ہم میں سے کوئی انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ یہی کرے گا کہ اگر جانا ہے تو وہ پہلے اپنے کپڑے کا انتظام کرے گا، کھانے پینے کا انتظام کرے گا،
پیسے کا انتظام کرے گا، موسم کے اعتبار سے سہولتوں کا انتظام کرے گا۔ پتہ ہے دور کا سفر ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً دنیا بہت چھوٹی ہے۔ جب تھوڑا دور کا سفر ہو تو اتنا اہتمام ہوتا ہے۔ یقیناً یہ زندگی بہت مختصر ہے، ان قریب ہمیں مرنا ہے اور بہت طویل سفر اختیار کرنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر جائزہ لیں تو یہ دنیا کی زندگی 20 40 60 80 سال بہت زیادہ 100 سال کی ہے۔ اس کے بعد قبر کی زندگی یہ سالوں نہیں صدیوں کی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الغرض کہ دنیا کی چاہت ہمیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کو بھلا دے۔ دنیا کے لیے جب مختصر ٹائم میں رہنا ہے، اتنی تیاری ہے کہ جہاں ہمیں اخروی زندگی گزارنے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے قبر کی گود میں جانا ہے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو اس پر توجہ ہمارا ذہن بہت زیادہ حاضر رہنا چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ سب مل کر دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے نکال کر ہمیں آخرت کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔